السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انتخابی فہرستوں کی تصدیق آپ نے کس طرح کرنی ہے اور انتخابی فہرست کو آپ نے کس طرح فل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا جو آپ کو نقشہ دیا گیا ہے، جو میپ دیا گیا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور آپ کو ایک ڈسکرپشن دی گئی ہوگی G7، وہاں سے آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ سب سے پہلا گھر کون سا ہے، سب سے پہلی جگہ کون سی ہے۔ وہ گھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی دکان بھی ہو سکتی ہے، وہاں پر آپ نے پہنچنا ہے۔ G7 میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو شمالی حدود کا ذکر ہوگا، سب سے پہلی لائن میں شمالی حدود کا ذکر ہوگا۔ اس میں جو پہلے نمبر پر جس جگہ کا بتایا ہوگا آپ نے وہاں پہنچنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ گھر منتخب کرنا ہے وہ اس کا بالکل پڑوس ہونا چاہیے یا اس سے قریب ترین ہونا چاہیے، اور پھر وہاں سے اپنے آپ نے کام شروع کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں فارم کی طرف آتا ہوں۔ تو سب سے پہلے کالم میں دیکھیں سلسلہ نمبر لکھا ہوا ہے، انتخابی فہرست میں گھرانہ نمبر لکھا ہوا ہے جو پرانا ہے، آپ نے نیا گھرانہ نمبر دینا ہے۔ اب یہاں پہ نیا گھرانہ نمبر آپ کسے دیں گے؟ مثال کے طور پہ ایک گھر پہ آپ گئے، سب سے پہلے گھر میں گئے، آپ نے جو ہے گھر کے سربراہ کو کال کیا، وہ آیا بندہ اپنا NIC لے کے، تو آپ نے فہرست میں اس کا نام تلاش کیا، اور مثال کے طور پہ اس کا نام مل گیا۔ اب آپ نے جو ہے اس کو گھرانہ نمبر 1 دے دینا ہے، کیونکہ آپ پہلے ہی گھر پہ گئے ہیں اور وہ بندہ جو ہے آپ کو مل گیا ہے اور اس فہرست میں اس کا نام ہے، تو وہ کہیں بھی موجود ہو اس لسٹ میں، کسی بھی نمبر پر ہو، مثال کے طور پہ 6 نمبر پر ہی مل گیا ہے، تو اس کا گھرانہ نمبر پرانا کوئی بھی ہو، آپ نے اب نیا جو گھرانہ نمبر دینا ہے اس کو 1 دینا ہے۔ آپ کو یہ اس شمالی حدود کے مطابق پہلے مکان پہ ملا ہے تو اس کو گھرانہ نمبر 1 ہی دیں گے، اور اس کے گھر میں جتنے افراد ہوں گے ان سب کو گھرانہ نمبر 1 ہی ملے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور والد کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اور شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، عمر لکھی ہوئی ہے، اور یہ پتہ لکھا ہوا ہے جو کہ اس انتخابی فہرستوں میں موجود ہے، یہ پتہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو خالی کالم نظر آئیں گے جو آپ نے فل کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کالم ہے NIC کے مطابق مستقل پتہ۔ اگر وہ بندہ جس گھر سے ملا ہے آپ کو، یعنی کہ پہلے ہی گھر میں آپ گئے ہیں، وہ جو بندہ نکلا ہے وہ اپنے اس گھر سے نکلا ہے جس کا پتہ اس کے شناختی کارڈ پر مستقل پتے کی جگہ پر لکھا ہے، تو یہ NIC کے مطابق مستقل پتے والے کالم میں اس کی نام کے آگے آپ نے سائن کر دینا ہے۔ اگر وہ بندہ جو پہلے ہی گھر میں آپ گئے ہیں وہ بندہ نکلا ہے، تو اس کا جو پتہ ہے، اس گھر کا ایکچوئل ایڈریس ہے، وہ اس کے NIC پر موجودہ پتے کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے موجودہ پتے کے والے کالم میں اس کے سامنے، اس کے نام کے سامنے سائن کر دینا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ووٹر، یعنی وہ ایسے گھر سے وہ ووٹر نکلا ہے جس کا نام تو اس فہرست میں موجود ہے، لیکن وہ اس گھر کا ایڈریس اس کے شناختی کارڈ پہ موجود نہیں ہے، نہ مستقل پہ موجود ہے، نہ موجودہ پہ موجود ہے، تو آپ نے اس سے سوال کرنا ہے۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو آپ اس کی تصدیق کر دیں گے، اور سرکاری ملازم کے جو کالم دیا ہوا ہے اس پر آپ نے سائن کر دینا ہے، اور اگر وہ سرکاری ملازم نہیں ہے تو آپ غیر تصدیق شدہ پر سائن کریں گے۔ اور اگلا کالم دیا ہوا ہے فوت شدہ ووٹر، جس شخص کو تلاش کر رہے ہیں، جس شخص کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ اب انتقال کر چکے ہیں،
تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ یہ بات کہنے والا شخص کون ہے، اس کا اگر سگا رشتہ دار ہے، اس کا فیملی ممبر ہے، تو آپ نے یہاں پر سائن کر دینا ہے۔ کسی اور کے کہنے پر آپ نے یہاں سائن نہیں کرنا۔ اگر بندہ ملتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ غیر تصدیق شدہ آپ اس کو کر کے جو ہے آگے چل دیں گے۔ اگر کوئی اس کا سگا رشتہ دار یہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، تو آپ نے اس فوت شدہ کالم پر فوت شدہ ووٹر کے کالم پر آپ نے سائن کر دینا ہے۔ تو اب کوئی بھی نام ہو فہرست میں، آپ نے یہاں پر گھرانے کے سربراہ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا موبائل نمبر بھی لکھنا ہے، اور اسی کا آپ نے یہاں پہ دستخط اور انگوٹھا کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ریمارکس کا کالم، جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ آپ نے ریمارکس لکھنا ہے۔ اگر کوئی ان ایکسپیکٹڈ کوئی بات آپ نے دیکھی ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے۔ یہ ایک مختصر سی میں نے آپ کو یہ تفصیل بتائی ہے، اس کے کچھ پیچیدگیاں ہیں جس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں، اور تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔